الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعن لأہلہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، المرتضیٰ چینل ہندوستان کی نئی پیشکش شمیل معرفت یعنی شرح زیارت جامع کبیرہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا آغاز زیارت اور فلسفہ زیارت پر ہوگی۔ زیارت بزرگان دین سے قلبی رابطہ اور اظہار عقیدت کا حسین عمل ہے، جس میں انسان اور زائر ان مقدس مقامات پر حاضر ہو کر زبان و قلب سے اس مضبوط رابطے کو بیان کرتا ہے۔ زیارت دیدار اور متدین افراد کے لیے اکابرین مذہب سے رشتے کو مضبوط بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ زیارت کسی کے دیدار کا ارادہ کرنا، اس کی تقریب اور تجلیل کی خاطر اس سے انسیت کا فرض اور انسیت کی غرض سے اس کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ زیارت معنوی ضروریات کو برطرف کرنے، روحانی تشنگی کو ختم کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ زیارت صرف سفر نہیں بلکہ بامقصد سفر ہے، جس کا نتیجہ سعادت دارین۔ زیارت دیدار محبوب کا نام ہے، جس میں انسان کوشش کرتا ہے کہ اس سے وہ کمالات اور برکات حاصل کرے جو اس کی زندگی کو روشن اور منور بنا سکے۔ زیارت تفریح تباہ نہیں، معنوی لذات سے بھرپور بہرہ مند ہونے کا موقع ہے۔ زیارت گنج معرفت معدن حکمت ہے، جہاں تشنگان علم و معرفت عرفان و حکمت کے چشمے سے سیراب ہو کر اپنی زندگی کو باکمال بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیارت یعنی زائر کا قطب عالم امکان، روح کون و مکان سے متصل ہونا اور کسب فیوز و برکات کا نام ہے۔ زیارت غفلت کی آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ ہو کر نور یقین سے منور اور عالم طہارت و پاکیزگی میں قدم رنجہ کرنے کا نام ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ اولیاء الہی کی آرام گاہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی جس طرح جنت میں امنیت اور سلامتی پائی جاتی ہے، ویسے ہی ایک زائر اپنی زندگی کو امن و سلامتی کا پیغامبر بنانا چاہتا ہے۔ حاجات برطرف ہوتی ہیں، روح پاکیزہ اور دل شفا یاب ہوتے ہیں، ویسے ہی حرم معصومین میں روحانی کیف، معنوی سرور، قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ رسول اکرم نے جناب امیر سے خطاب کرتے ہوئے یہ آواز دیا تھا، اے علی، اللہ نے ہماری اور تمہارے فرزندوں کی قبروں کو جنت کا بقعہ قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اگر کوئی حج بجا لائے تو اس کو اپنے حج کا اختتام ہماری زیارت پر کرنا چاہیے۔ ہماری زیارت جزء تکمیل حج ہے۔ المختصر، زیارت قدیم الایام سے اسلامی سماج میں رائج ہے، ایک مستحسن عمل تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے مستحب ہونے پر علماء اسلام نے احادیث، روایات، قرآن سے استنباط اور استدلال کیا ہے۔ انبیاء و اولیاء الہی سے اظہار محبت، اعلان بیعت اور اطاعت، ہم فکری و ہمراہی کا نام زیارت ہے۔ شوق دیدار اور محبوب ربانی کو انسان اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نذران عقیدت پیش کرتا ہے۔
सलाम और दरूद का नजराना पेश करता है, घर बार छोड़कर हिजरत पर मजबूर करता है ताकि सहरा व बियाबान की खाक छानते हुए वो महबूब के विसाल से हमकनार हो सके। आइए अब जरा मफहूम ज़ियारत के रोशन हो जाने के बाद एक नज़र फ़लसफ़े ज़ियारत पर डालने की कोशिश किया जाए कि क्यों परवरदिगार आलम ने या उसके अइम्मा और उसके रहबरान दीन ने ज़ियारत के सिलसिले में इतनी ताकीद फरमाया है। पहली चीज़ जो ज़ियारत का फ़लसफ़ा बयान होता है अहादीस की रोशनी में, वो ये बयान किया जाता है कि ज़ियारत अल्लाह से राबते को मुस्तहकम करती है। चूँकि अइम्मा की इताअत कुरान मजीद की रूह से दर हकीकत अल्लाह की इताअत है, उनकी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है, लिहाजा ये कहना बेजा न होगा कि अगर कोई शख्स ताज़ीम और तकरीम अइम्मा मासूमीन करता है तो गोया उसने अज़मत इलाही के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया है, और अगर उनसे राबता और ताल्लुकात को उस्तवार और मुस्तहकम बनाता है तो ये राबता खुदा से राबते को मुस्तहकम और उस्तवार बनाने में मददगार होता है। ये बात तयशुदा है कि ज़ियारत मानवी और कल्बी राबते को मुस्तहकम करती है। दूसरी चीज़ जो फ़लसफ़े ज़ियारत के उन्वान से बयान होती है कि इंसान कामिल अइम्मा मासूमीन औलिया इलाही दूसरे दर्जे में, पहले दर्जे में अइम्मा मासूमीन। ये ज़ियारत एक तरह की इन औलिया इलाही और इंसान कामिल जो पहले दर्जे में अइम्मा मासूमीन है उनकी एक किस्म की तकरीम और ताज़ीम है। इंसान कामिल का बेहतरीन नमूना अइम्मा मासूमीन कहे जा सकते हैं, जिनकी ज़वात मुक़द्दसा में कहीं से कोई नक्स, कोई कमी, कोई ऐब, किसी किस्म की रिज्स का तसव्वुर भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि मुरसल आज़म ने हदीस सकलैन के ज़रिए जब इन्हें कुरान का हम पल्ला बताया तो इसका ज़ाहिरी मफ़हूम यही निकलता है कि अगर कुरान मुतहर है, मुतहिर भी है, पाक करने वाला भी है, बेज़ात ही खुद भी पाक है, तो जो कुरान का हम मर्तबा और हम पल्ला होगा उस ज़ात में भी ये कैफियत और ये खासियत और ये इम्तियाज़ बहरहाल पाया जाना चाहिए। तीसरा जो फ़लसफ़ा उलमाए इस्लाम ने ज़ियारत का बयान किया है वो फ़लसफ़ा है अइम्मा अहले बैत के तज़किरों और उनकी ज़िंदगियों और उनकी सीरतों का इहया। मासूमीन के मज़ारात मुक़द्दसा की ज़ियारत दर हकीकत उनकी सीरत, उनके अहदाफ और उनके वो मकासिद जो अइम्मा मासूमीन ने ज़िंदगी में मुश्किलात, तमाम तर ज़िंदगी के मुश्किलात को बर्दाश्त करते हुए मकसद को पहुँचाया और जो मिशन पहुँचाया था, दर हकीकत ज़ियारत उस मिशन को ज़िंदा करती है। जब आदमी उन मज़ारात मुक़द्दसा और उन मकामात मुक़द्दसा और अतबात आलियात की ज़ियारत से फैज़याब होता है तब उसे अंदाज़ा होता है कि आज वो अफराद जो इस नाम को मिटाने के दर पर थे उनका कहीं नामो निशान भी नहीं मिलता, हत्ता कब्रों का वजूद भी नहीं मिलता, मगर जुल्म सितम के दाई ताकि मिसियाँ बन गए आले मोहम्मद आज भी दिलों में राज कर रहे हैं। आम इंसान हर जगह और हर मकाम पर रह कर खुदा और औलिया खुदा से राबता बरकरार नहीं कर सकता है। हम अपने घरेलू ज़िंदगी, अपने माशरती ज़िंदगी में बसा औकात नहीं बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि हम एक लम्हे के लिए याद से गाफिल हो जाते हैं, लेकिन जब एक इंसान उन मकामात मुक़द्दसा पर पहुंचता है तो आदमी दुनिया और वमा फीहा से गाफिल होकर सिर्फ और सिर्फ या अपने महबूब की तरफ मुतवज्जह होता है, जिसके नतीजे में उसकी सारी तवज्जो परवरदिगार की तरफ होती है। ज़ियारत अइम्मा मासूमीन के फ़वाइद व बरक़ात, उसके असरात जो हमारी ज़िंदगियों पर मुसलसल मुरतब होते हैं, जिसका हम एहसास भी नहीं कर सकते हैं। चुनांचे पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी वफ़ात के बाद
میری زیارت کیا، گویا اس نے میری حیات میں زیارت کیا، یعنی جیسے میری زندگی میں لوگ زیارت کر رہے تھے ویسے ہی اگر کوئی آدمی میرے مرنے کے بعد آتا ہے میری زیارت کو تو اس زیارت کا مرتبہ وہی ہے جو ہمارے زندگی میں زیارت کرنے والوں کا تھا، اور روز قیامت ہر اس زائر کا جو میرے زندگی کے بعد میری موت کے بعد میری زیارت کو آئے گا اس کی شفاعت کا میں ذمہ لیتا ہوں، میں اس کا ضامن ہوں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت امام حسین کے حوالے سے ایک بات فرمائی کہ اللہ جس انسان کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت اور زیارت حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ گویا اگر ایک زائر کربلا کی سرزمین پر وارد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الہی تائید اور الہی عطیہ ہے کہ وہ اس مقدس مقام پر آیا اور آ کر اس نے اس مقدس حرم کی زیارت اور اس مقدس ذات کی زیارت سے کے شرف سے فیضیاب ہوا۔ یا چوتھی چیز جو فلسفہ زیارت کے عنوان سے علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ زائر جب زیارت کے لیے حرم ائمہ معصومین مقامات مقدسہ پر پہنچتا ہے تو یہ ایک طرح سے تجدید عہد کرتا ہے کہ مولا ہم آپ سے جو بیعت ہم نے عالم زر میں کیا تھا، عالم میثاق میں کیا تھا، اس بیعت کی ہم تجدید کرنے آئے ہیں۔ اور یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ مولا ہم تجدید بیعت کے لیے آئے ہیں، صرف قلبی طور پر اس بات کا انسان کے تصور اور خیالات میں آ جانا یہی کافی ہے، اس لیے کہ زیارت اسی اظہار قلب کا نام ہے، کوئی اور شے الگ سے نہیں ہے کہ مولا کی بارگاہ میں ہم اعلان بیعت کرتے حاضر ہو کے، یہی ایک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امام کا ایک عہد اور ایک پیمان ان کے شیعوں کی گردن پر ہوتا ہے، جس کی وفا انسان اس عہد و پیمان کی وفا زیارت کے ذریعے سے کرتا ہے۔ گویا زیارت ایک عہد ائمہ جو ہماری گردن پر ہے اس کی وفاداری کا اعلان ہے۔ پانچویں چیز جو فلسفہ زیارت کے عنوان سے علماء نے بیان کیا ہے کہ زیارت ایک بہترین اور ایک حسین موقع ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ ان معصومین کی زندگیوں اور ان معصومین کی سیرتوں سے باخبر ہو سکے اور اس کی واقعی معرفت جو انسان کو چاہیے، جس معرفت کے بعد انسان کی زندگی سعادت مند بن سکتی ہے، بہترین بن سکتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں نجات کی ضامن ہو سکتی ہے، ایسی زندگی انسان ان حالات اور ان سیرت کو جاننے کے بعد بسر کر سکتا ہے۔ اور ایک آخری بات جو علماء نے فلسفہ زیارت کے عنوان سے بیان کیا ہے وہ ہے کہ زیارت دراصل عقیدہ تولا اور تبرہ کے اظہار کا نام ہے، یعنی جب آدمی کے دل میں محبت اہل بیت پائی جاتی ہے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ یہ جذبہ انسان کو مجبور کرتا ہے ان مقدس مقامات پر جانے پر، اور وہاں جا کے انسان اپنے اس روحانی اور جسمانی رابطے کا جو آل محمد سے ہے اور جو دشمنان آل محمد سے اس کا اظہار کرتا ہے، قلبی طور پر نفرت کا بھی اظہار کرتا ہے اور قلبی ہی طور پر اور جسمانی طور پر اس محبت کا بھی اظہار کرتا ہے جو آل محمد کی اس کے دل میں اور دشمنان آل محمد کی جو نفرت اس کے دل میں پائی جاتی ہے، اور یہی مومن کا پوری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اس لیے کہ دین کے سلسلے میں احادیث میں کہا گیا ہے کہ دین محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو یہ سب سے کامیاب محبت ہے کائنات کی جو آل محمد سے کی جاتی ہے۔ اس زیارت کے توسط سے ہمارے عقائد بھی مضبوط ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات جو دشمن کی طرف سے ڈالے جا رہے عقائد کے حوالے سے وہ بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس کو بہترین ذریعہ مانا گیا ہے زیارت کو استحکام عقائد کا۔ زیارت ائمہ
جہاں شفاعت کا سبب بنتی ہے، عنایات ائمہ کے ہمارے شامل حال ہونے کا سبب بنتی ہے، وہیں حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص بھی ہماری زیارت کے لیے ہمارے مراقد مطہرہ پر آئے گا، پروردگار کے نزدیک ہم اس کی شفاعت کے ضامن ہیں۔ ائمہ کی زیارت اور ان سے توسل کرنا یہ بہت سے مادی اور معنوی مشکلات کا ازالہ بھی ہے۔ حب اضطراب، اور جب کائنات پر ہر طرف اضطراب کی اور بے چینی چھائی ہوئی ہے، ہر طرف انسان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، سائنس کی تمام تر ترقیاں ان مشکلات کو حل کرنے میں دم بخود نظر آتی ہیں، ایسے ہولناک منظر اور ایسے ہولناک دور میں اگر ائمہ سے توسل کا روحانی وسیلہ نہ ہوتا تو شاید انسان کے دلوں کو سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا۔ اور اس بات کی گواہی ہم اور آپ چاہے نہ دے سکیں، مگر دنیا کے مذہب بیزار دانشوروں نے بڑی آسانی سے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور اس کو مانا ہے۔ چنانچہ مغربی مفکر ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان پاکیزہ ذوات کی زندگی میں معنوی انرجی کا نہ ختم ہونے والا ایسا ذخیرہ ہے کہ جو پہاڑوں کی طرح مستحکم اور مضبوط ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ کتنا انسان بلند ہو سکتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ اہداف جن کی طرف انسانی شعور مائل ہوتے ہیں کتنے بلند مرتبہ ہیں۔ صرف ایسے ہی افراد ہمارے لیے معنوی غذا فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک مغربی مفکر کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے لیے معنوی غذا کہیں سے مل سکتی ہے تو وہ ان مقدس مقامات سے معنوی غذا مل سکتی ہے۔ کائنات میں بشریت اگر آج معنویت کی متلاشی ہے تو اس کو کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آل محمد کے ان مراکز پر آئیں، ان اتباعات عالیات کی زیارتوں کے لیے جائیں اور جا کے اندازہ لگائیں کہ کتنا حسین اور کتنا پرکیف منظر ہوتا ہے جہاں انسان کو مادی بھی فائدہ نصیب ہوتا ہے، معنوی بھی فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ آخر کلام میں ہم پروردگار سے دعا گو ہیں، پروردگار ہمیں ان ذوات مقدسہ کی معرفت سے سرشار کا فرما اور بصیرت عطا فرما، تاکہ ہم جب ان ذوات مقدسہ کے ان مزارات پر پہنچے جہاں سے معنویت کی غذا ملتی ہے، جہاں سے روحانیت ملتی ہے، تو ہم صرف حاضر نہ ہوں بلکہ حاضر ہونے کے بعد ان فیوز اور ان برکات کو بھی اپنی معرفت، اپنی بصیرت کے طفیل میں حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔